بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سپریم کورٹ نے ایک تردید جاری کر دی ہے کہ کوئی ججوں کی آپس میں کوئی مس ہیپ نہیں ہوا، پارک والا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور سب اچھا ہے، اور مطلب یہ کہ وہاں پر محبت کے پھول اگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ امن و آتشی، سکون، بھائی چارہ اور جناب سارا کچھ ٹھیک ہے، یہ ان کی پریس ریلیز سے آپ کو فیل آئے گی، یا فیل نہ بھی آئے تو وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن سر سب ٹھیک نہیں ہے۔ لڑائی انہوں نے تو ایک کی تردید کی ہے، وہ بھی تردید مناسب۔ اچھا دیکھیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ 2-3 دن پہلے جب آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی تو میں نے بڑے لگے لپٹے انداز میں کہ سپریم کورٹ نے وہ ماحول، وہ سپریم کورٹ کے در و دیوار، سپریم کورٹ کی چھت نے، در و دیوار نے یہ والے واقعات نہیں دیکھے، اس طرح کے واقعات، اس طرح کے حالات تو سجاد علی شاہ صاحب کے دور میں نہیں کبھی ہوئے تھے، بلا بلا بلا۔ لیکن سر لوگ جو ہیں انہوں نے تھوڑا سا بلنٹلی بتایا آپ کو، میرے دوست ہیں اسد طور صاحب، انہوں نے ذرا کھل کے بتایا آپ کو، اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات بتائی، شیئر کی، پھر کچھ نے اپنے جو ٹویٹ ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیے۔ میں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ ٹویٹ ابھی تک اپنی جگہ پر موجود ہے۔ میں نے کہا تھا کہ 9 اور 10 اپریل کی رات 2021 کی بڑی بھاری تھی، کسی کے لیے چپیڑوں کی بات چلی تھی، لیکن وہ بات ٹھیک نہیں تھی، لیکن یہ اپریل کا مہینہ بڑا بھاری ہے، چپیڑاں پھر پہ گئی ہیں اپریل کے مہینے، تو وہ سر لڑائیاں دو ہوئی ہیں، اور ایک لڑائی جو ہے وہ رپورٹ جس طرح سے ہو رہی ہے اسد علی طور صاحب نے بھی کی ہے کہ جی کہ میٹنگ کے بعد وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ فلاں مطلب قاضی فائزہ صاحب، طارق مسعود صاحب اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ میرے چیمبر میں تشریف لے ہیں، جاز الحسن صاحب وہاں پر آلریڈی موجود تھے، وہاں پر تلخی ہو گئی۔ اچھا یہ تلخی نہیں تھی، تلخی سے کچھ زیادہ کام تھا۔ اب میرے پاس تو وہ نام بھی ہے کہ کس نے گلا پکڑا چیف صاحب، پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لیکن نام لینے چاہیے کہ نہیں لینے چاہیے۔ بہرحال گلا پکڑا اور جناب کس ہاتھ کی چھوڑی، اور پھر اس کے بعد وہ معاملات، وہ ہٹو بچو، یہ لا شور پڑا، بیچ بچاؤ کروایا، اور جو ہے اس کے بعد پھر وہ پارک والا واقعہ بھی ہو گیا شام کو، یہ بھی ہو گیا، وہ سوٹیاں چل گئیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سطح تک حالات کیسے آئے؟ یہ تردید آپ جو کر رہے ہیں، یہ تردید کیا مطلب؟ اب وہ پھر جب کسی کو تردید یا مطلب، اب اس میں تو مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک جسٹس فخر نساء کھوکھر ہوتی تھی، فواد چوہی صاحب کے چچا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہوتے تھے افتخار حسین چوہی صاحب، اور وہاں پر نا وہ ایسی کمیٹی ہوتی ہے ایک، جس کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو کمیٹی، 7 ججوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، لاہور ہائی کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہاں پر کوئی انتظامی معاملے کے اوپر چیف جسٹس کے ساتھ جو تھا نا وہ کھٹ پٹ ہو گئی، اور جسٹس فخر نساء کھوکھر جو تھیں وہ انہوں نے جناب تہپ ٹاس کر دی وہاں پہ، اور انہوں نے وہاں پر جو گفتگو کی وہ ہم نے چھاپ دی، کہ انہوں نے ایک جج کو کہا کہ تو تے چپ کیتا رہو، تو تے ملتان چ پیدا ہے، اتھے ہی مر گیا، تو اس طرح کی انہوں نے جو گفتگو کی تھی تو وہ ہم نے چھاپ دی۔ تو چیف صاحب جو تھے یہ بڑے ترنٹ قسم کے چیف جسٹس تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے افتخار چوہی صاحب کے چچا کو، تو وہ جناب اس دن ہمیں اعظم نذیر تارڑ صاحب سیکرٹری تھے لاہور ہائی کورٹ بار کے تب، تو یہ بڑے فیورٹ ہوتے تھے افتخار حسین چوہی صاحب کے، تو انہوں نے نا ہمارے ساتھ دوستی بھی تھی ان کی، انہوں نے کہا یار وہ تو بڑا سیریس ہے کام ہو گیا، وہ تو آج شاید تہاڈے خلاف جنہیں خبر چھاپی ہے، میں نے چھاپی تھی، میرا خیال ہے پاکستان اخبار میں چھپی تھی اور شاید دی نیوز میں چھپی تھی، مجھے یاد ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو شاید کوئی نوٹس لینے لگے، اسی کہ جی لو نوٹس تو انہیں عدالت دا، میں نے کہا تارڑ صاحب کو، بلکہ سعید چوہی صاحب نے بھی کہا کہ سر تسی انہوں کو چوہی صاحب نو چیف جسٹس کو کہ آپ نوٹس لیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری بے گناہی کی وہ دینے کیا اس کو کہتے ہیں گواہی، کوئی جج آ جائے، فخر نساء کھوکھر صاحبہ آ جائیں، کہ ظاہر ہے کہ ہمیں تو نہیں نا پتہ چلیا، مطلب ہم تو وہاں پر موجود نہیں تھے، وہاں پر کوئی بگ سسٹم بھی نہیں تھا، تو ہم نے ان کو بتایا کہ یار یہ باتیں جو ہیں یہ یا تو عدالتی عملہ بتاتا ہے کہ وہ جو سیکٹری ہوتا ہے، یا پھر کوئی جج آپ کو بتاتا ہے۔ تو میں مطلب یہ تردید کے باوجود جو لوگ اپنی خبر کے اوپر کھڑے ہیں ان میں سے ایک یہ فقیر بھی ہے، اور وہ خبر درست ہے،
اور نہ صرف یہ خبر درست ہے، یہ دونوں واقعات ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک اور خبر دینے لگا ہوں کہ کس نے چیف جسٹس صاحب کو ایڈیاں وڈیاں گالاں کھڑیاں، ایڈیاں وڈیاں، وہ بھی ایک جج ہیں. اور ان سے جب کہا گیا کہ یار ہمیں ذرا فہم و تفہیم کے ساتھ چلنا، ادارے کی دیکھیں کیا حالت ہو گئی ہے، انہوں نے کیا ہے کہ ادارے دی حالت اسی کیتی ہے، مطلب فلاں سینئر فلاں بندہ، ان کو آپ نے کسی بینچ میں نہیں کبھی بٹھایا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میرے نال رلو تو میں جناب عمران خان نوں لے کے آنا، یا آپ کے کچھ سیاسی مقاصد ہیں. تو سر وہاں پر گالم گلوچ بھی ہوئی. تو اب وہ مطلب اب سوال جو ہے، میں اسکینڈلائز نہیں کر رہا، یہ جوڈیشل کنٹیمپٹ میرا مقصد نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یار یہ، یا قوم کا سوال یہ ہے کہ یہ ادارہ قوم کا ہے نا جی، قوم کے ایک پارلیمان سے کے احکامات کی روشنی میں یہ وجود میں آیا ہے. قوم ان کو تنخواہیں دیتی ہے اس لیے کہ آپ انصاف کریں گے. قوم ان کو سر 15-20 لاکھ روپے وہ جتنے بھی دیتے ہیں. اور کسی صاحب نے کہا تھا کہ یہ 45 سال کی عمر میں جج بنتے ہیں موسٹلی، اور پھر 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں موسٹلی. جب ریٹائر ہوتے ہیں 64-65 سال کی عمر میں، تو کوئی 10-20 سال کی ان کی سروس جتنی بھی ہوتی ہے، اور یہ پھر جب تک اللہ میاں کے پاس نہیں چلے جاتے قوم ان کو پالتی ہے. ان کی پینشن جو ہے نا وہ پوری تنہا ہی ہوتی ہے آلموسٹ. تو اور یہ کر کے آ رہے ہوتے ہیں، قوم کے اوپر حکمرانی کے خواب لے کے چل رہے ہوتے ہیں، قوم کے ساتھ کھیلنے کے خواب لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ یار میری بیگم، میرے بچوں کو یہ بندہ پسند ہے، یا کسی بھی وجہ سے میں نے 3 سال ایکسٹینشن لینی ہے، یا میں نے ججوں کی عمر جو ہے وہ جناب 68 ایئر کرنی ہے، تو میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. تو اس طرح کے اصل میں تو یہ جو ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں جات طلبی، یہ بندوں کو چین نہیں لینے دیتی. یہ جو اختیار اور اقتدار کی ہوس ہے یہ بیٹھنے نہیں دیتی آرام کے ساتھ. سپریم کورٹ میں کہ جج آپس میں باہم دست و گریباں بھی ہوں اور ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہ ہوں. سر بینچ کے اوپر اختلاف ہونا اور بات ہوتی ہے کہ، اور یہ تو جس طرح جمہوریت کی خوبصورتی ہے اختلاف، اسی طرح بینچ کے اندر مختلف آرا ہونا، مختلف فیصلے ہونا، یہ خوبصورتی ہوتی ہے. اس لیے آڈ بینچ بنائے جاتے ہیں کہ 5 3 7 اس طرح، 9 13 اس طرح، 15 اس طرح کہ جو ہے وہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. یہ خوبصورتی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ 8 جج بڑھا دو ایون بینچ کہ، یعنی کہ کیونکہ ایون بینچ اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اختلاف نہیں ہونا، مشترکہ فیصلہ آنا ہے. تو جس سطح کے اوپر پاکستان کی سپریم کورٹ کو پہنچا دیا گیا ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ وجہ ہے یہی ذاتی پسند ناپسند، یہی ہوس اقتدار، یہی کہ آپ ہوں تو جج اور خواب دیکھیں کہ میرے پاس اختیار پرائم منسٹر والا ہو، میں قوم کی تقدیر کے فیصلے کروں. اور چیف جسٹس صاحب نے تو عمران خان صاحب کی محبت میں یہ سٹیپ لے بھی لی ہے. اب جو بھائی لوگ ہیں وہ جا کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جج صاحب پلیز خدا کا خوف کریں، ہمیں مجبور نہ کریں. نہیں جو آپ کہیں گے میں کر رہا ہوں. میں دیکھیں آئین کے بارے میں یہ نہیں کر رہا، آئین ری رائٹ کر رہے ہیں. کبھی مرضی کے 3 جج لیتے ہیں، کبھی مرضی کا اٹارنی جنرل لیتے ہیں. کیوں؟ کہ عمران خان صاحب کو لے کے آنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ان کے مفادات مشترک ہیں، اس لیے. تو اب وہ اس کے لیے کس حد تک چلے گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کی وحدت پارا پارا ہو گئی. سپریم کورٹ کے اندر انسانیت اور جو احترام آدمیت ہے، یہ جو کلیگ شپس کا احترام ہوتا ہے، وہ ختم ہو گیا. لڑ رہے ہیں آپس میں، اور لڑنے پر کس نے مجبور کیا ہے؟ بندیال صاحب نے. اور مزے کی بات یہ ہے، خیر چلے مزے کی بات چھوڑے، میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بات کہ اختیارات انہوں نے پارلیمان کے بھی اپنے قبضے میں لے لیے، ایگزیکٹو کے بھی اپنے قبضے میں لے لیے، لیکن سر ساتھی جج ساتھ نہیں ہے. اور ویسے میں ایک وہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں ٹاڑے اٹھا نہ آ رہا، میں ٹاڑے نہ آ رہا. آپ نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک کیا ہے کہ آپ نے وہ جو کہا نا 21 ارب روپے جناب وہ ڈائریکٹ دے دیں. تو اس طرح کے کچھ اور فیصلے ہیں کہ اگر آپ کے ان فیصلوں کے اوپر اب اگر عمل درآمد ایسے فیصلوں کے اوپر ہوتا ہے، میں ٹاڑے نہ آ دیو پلیز کہ جناب کے مثال کے طور کے اوپر کہ انڈیا پاکستان جو ہے وہ، یا جو بھارت ہے وہ کشمیر کا قبضہ چھوڑ دے. یہ آپ آرڈر جاری کر دیں کہ وہ جو عمران خان صاحب کے دور میں قبضہ ہو گیا تھا، ہم حکم دیتے ہیں 8 جج 9 میں شامل کر لو کہ جناب کہ اس کو فارغ کریں. یہ آپ نے بڑا غلط کام کیا تھا. کیا اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟
کرنا چاہیے. نہیں بھی ہوتا تو دے دیں آرڈر. مثال کے طور کے اوپر IMF کو اور ورلڈ بینک کو, اس طرح کے جو مالیاتی ادارے ہیں, ان کو کہیں کہ جی یہ چوراندی حکومت ہے, آپ نے جو پاکستان کو پیسے دینے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجنے ہیں, وہ والے اس طرح کرے. جس طرح وہ ڈیم فنڈ والے پیسے آپ کے پاس ہیں ہے نا, اس طرح وہ یہ بھی لے لیں, اور یعنی کہ یہ چور ہیں, یہ کام ٹھیک نہیں کرتے. یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے IMF کو کہہ دیں کہ اگر ہمیں بھی نہیں دینے تو عمران خان صاحب صادق اور امین ہے, ہم نے مور لگائی ہوئی ہے, ان کو دے دیں پیسے. اگر اس طرح کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے ضرور کرنے چاہیے. میں یہ باقی جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور باقی 7 جج, کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہیے. اگر یہ آپ کے فیصلوں میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو کوئی گل نہیں, ٹینشن نہیں لینی, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے کافی سارے کام جو تھے وہ میرے ذہن میں آ رہے تھے. مثال کے طور کے اوپر آپ کشمیر کے میں جو سری نگر میں وہ G20 والی کانفرنس ہو رہی ہے, آرڈر کر دیں کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اور یہ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ اس کا علاقہ ہے, وہاں پہ ابھی تک حق رائے دہی استعمال نہیں کیا گیا. آپ آرڈر جاری کر دیں کہ یہ کانفرنس یہاں پر اگر ہوئی تو غیر قانونی ہوگی. یہ چکو کی کہتے ہیں پنگ پوسڑا اور دفاع جو تو کیا کہتے ہیں بوریا بستر گول کرو, دیو آرڈر سر, میں ٹاڑے نال ہاں. پھر یہ بھی آرڈر دیں کہ پاکستان کو ڈائریکٹ آرڈر کریں کہ G7 جو ممالک ہیں ان میں شامل کیا جائے پاکستان کے. اور بڑی لاجیکل ریزن ہے کہ پاکستان ابھی تک ان حالوں میں صرف اس لیے ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرتا رہا ہے. سر نہیں ہونے فیصلے یہ والے, کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ آپ نے جو فیصلہ عمران خان صاحب کی محبت میں جو فیصلے دے رہے ہیں کہ آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ڈائریکٹ 21 ارب روپیہ, یا پھر وہ ساتھ یہ بھی کسی میرے ایک دوست نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ آرڈر جاری کر دے. میں نے کہا کہ کر نہ دے, میں ان سے مشورہ دوں گا, بلکہ ان کو درخواست کروں گا کہ نوواں میں ٹاڈے نال تسی جاری کرو کہ جناب کہ وہ 21 ارب روپے جو آپ نے دینے ہیں اس پر قائد اعظم کے ساتھ جو ہے عمران خان کی بھی تصویر چھاپے. کیونکہ قائد اعظم کے بعد اگر پاکستان کو ایماندار نصیب ہوا ہے, کیا اس کو کہتے ہیں لیڈر, تو وہ عمران خان, اس کی تصویر چھاپیں, آپ اسٹیٹ بینک کو آرڈر دیں. تو سر عمران خان صاحب کی محبت میں پاکستان کے ادارے کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے, اور یہ بڑی قابل افسوس بات ہے کہ اس طرح کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں جس طرح کے احکامات جاری نہیں کیے جا سکتے. یہ اسی طرح کے احکامات ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کو کہنا کہ 21 ارب روپے جاری کر دو تسی, بس جس طرح آپ انڈیا کو کہیں کہ جناب کہ بوریا بستر چکو اور G20 والی کانفرنس ختم کر دو, یا کشمیر ولا کر دو, یا IMF ہمیں پیسے بھیجے. یہ اسی طرح کی فیصلے ہیں, اور مذاق بن گیا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کو. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ مذاق جو ہے یہ ایک صرف عمران خان صاحب کی محبت میں بنا دیا گیا ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کی آخر آئی ہوئی ہے. تو یہ سوچنا چاہیے پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کے ان لوگوں کو جو پاکستان کے دیے ہوئے, اس قوم کے دیے ہوئے اختیارات جو ہیں وہ اپنی پسند اور ناپسند کے لیے جاری کرتے ہیں. جو اختیار ان کے پاس امانت ہے قوم کی اور اللہ پاک کی. سر جواب دینے پڑیں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.